اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عنا ما ہوا اہلہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 88 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ بس کیا ہو گیا ہے تمہیں اے اہل ایمان منافقوں کے بارے میں کہ تم دو گروہ ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹ دیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ راہ راست پر لاؤ ان کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے بس ہرگز نہ پائے گا تو اس کے لیے کوئی راستہ۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، بس کیا ہو گیا ہے تمہیں اے اہل ایمان منافقوں کے بارے میں کہ تم دو گروہ ہو گئے ہو۔ ناظرین، مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم نے منافقین کی دو اقسام بیان کی ہیں۔ پہلی قسم اعتقادی منافقین کی ہے اور دوسری عملی منافقین کی۔ اعتقادی منافق وہ ہے جو بظاہر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے لیکن اس کا دل کفر پر جمع رہتا ہے۔ نزول قرآن کے زمانہ میں اکثر منافقین کا تعلق اسی قسم سے تھا۔ وہ حصول مقصد یا کسی ممکنہ نقصان سے بچنے کے لیے کلمہ شہادت زبان سے تو ادا کر دیتے مگر ان کا باطن ایمان سے خالی ہوتا۔ منافقین کی یہ بدترین قسم ہے۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کی آیت نمبر 145 میں ارشاد فرمایا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے زیریں اور بدترین حصہ میں ہوں گے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر منافقین یہودیوں میں سے تھے۔ منافقین کی دوسری قسم عملی منافقین کی ہے۔ ایسے منافقین کا ذکر احادیث میں اکثر ملتا ہے۔ ان کو اخلاقی منافق بھی کہتے ہیں۔ وہ توحید کی تصدیق بھی کرتے ہیں مگر عمل اور اخلاق اس کے خلاف ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے منافقین کی 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ پہلی، اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے۔ دوسری، اذا وعد خلف، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے۔ اور تیسری، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد اور ہر زمانہ میں عملی منافق کثرت سے موجود رہے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ایسے منافقین کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے جن کے قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہے۔ لوگ نماز کو فرض مانتے ہیں لیکن وہ اس کی پابندی نہیں کرتے، روزہ کو فرض مانتے ہیں لیکن نہیں رکھتے، چوری، خیانت، جھوٹ سب چیزوں کو حرام مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ یہی عملی منافقت ہے۔
ناظرین، بخاری شریف کتاب التفسیر میں مذکورہ آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف نکلے تو کچھ لوگ یعنی منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے۔ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی تھے۔ اس کی تفصیلات ناظرین سورہ آل عمران کے آیت نمبر 125 تا 127 کے سلسلہ میں آپ کی خدمت میں پہلے ہی میں عرض کر چکا ہوں۔ ان واپس ہونے والوں کے بارے میں صحابہ کے دو گروہ ہو گئے۔ ایک کہتا تھا کہ ہم ان سے بھی لڑائی کریں گے اور دوسرا کہتا کہ ہم ان سے لڑائی نہیں کریں گے۔ اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ ناظرین، امام ابن ابی الحاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی اور فرمایا، تمہاری ایسے شخص کے متعلق کیا رائے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں سے لڑائی کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے بارے میں بدخوئی کرتا اور تہمت لگاتا ہے، حالانکہ ان کی زوجہ کو اللہ تعالیٰ نے خود پاک قرار دے دیا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات تلاوت کی جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ نازل ہوئی۔ ناظرین، امام سعید بن منصور رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن ابی الحاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی اور فرمایا، جو شخص مجھے دکھ پہنچا رہا ہے اور اپنے گھر میں ایسے لوگوں کو جمع کرتا ہے جو مجھے ایذا دیتے ہیں، میری حمایت میں ان سے نمٹنے کے لیے کون تیار ہے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر وہ شخص قبیلہ اوس میں ہے تو ہم اس کو قتل کر دیں گے، اور اگر ہمارے خزرجی بھائیوں میں سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں، ہم حکم کی تعمیل کریں گے۔ یہ سن کر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت نہیں، کیونکہ تم جانتے ہو کہ وہ شخص تم میں سے نہیں ہے۔ اس پر اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، اے ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو منافق ہے، منافق سے تجھے محبت ہے۔ یہ اختلاف دیکھ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، لوگوں خاموش ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود ہیں، وہ ہمیں جو حکم دیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ پھر ناظرین، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ کچھ لوگ مدینہ آئے اور مسلمان ہو گئے، لیکن پھر مرتد ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس مکہ جا کر اپنا تجارتی مال لانے کی اجازت طلب کی۔ اجازت کے بعد وہ چلے گئے اور جا کر مکہ میں ہی رہ گئے۔ ان لوگوں کے متعلق مسلمانوں کی رائے مختلف ہو گئی، بعض نے کہا کہ وہ منافق تھے اور بعض نے ان کو مومن خیال کیا۔ واللہ ارکسم بما کسبوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹ دیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے ہیں۔ ناظرین، لغات القرآن کے مطابق الرکسو کے معنی ہے کسی چیز کو اس طرح پلٹانا یا موڑنا کہ اس کا اگلا سرا مڑ کر پچھلے سرے کے ساتھ جا ملے۔ لغت کی ایک اور کتاب محیط
کے مطابق اس کے معنی ہے کسی چیز کا اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا حصہ اوپر کر دینا. چنانچہ رکاس اس رسی کو کہتے ہیں جس کا ایک سرا اونٹ کی نکیل میں باندھ دیا جاتا ہے کہ اونٹ کا سر بری طرح جھکا رہے اور وہ اس طرح سخت تکلیف میں رہے. ایسا اسے سدھانے کے لیے کیا جاتا ہے. ارتکاسا کا مطلب ہے اس کا سر جھک گیا یا وہ الٹ گیا. چنانچہ مذکورہ آیت میں واللہ ارکسہم بما کسبوا کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا سر جھکا دیا، انہیں ذلیل و خوار کر دیا، انہیں سخت مصیبت میں ڈال دیا یا پھر انہیں پھر کفر میں پلٹا دیا. ناظرین، حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان منافقوں نے واپس جا کر اپنی منافقت کا ثبوت مہیا کر دیا ہے. اب اگر تم یہ چاہو کہ ہمیں ان سے لڑائی نہیں کرنا چاہیے، شاید کہ وہ راہ راست پر آ جائیں، تو یہ بات تمہارے بس میں نہیں ہے. اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ ایسے منافقین واجب القتل ہیں، کیونکہ حقیقتاً ان کے ارادے یہ ہیں کہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنا کے چھوڑیں گے. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. کیا تم چاہتے ہو کہ راہ راست پر لاؤ ان کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے؟ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے بس ہرگز نہ پائے گا ان کے لیے تو کوئی راستہ. یعنی جب وہ حق کی مخالفت پر تل جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں راستے سے بھٹکا دیتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. جب تک ظالم اپنے ظلم سے باز نہ آ جائے اور سچی توبہ نہ کر لے، اس وقت تک اسے ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی. فرمایا کفار منافقین کی بری کمائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں الٹ دیا ہے، تم انہیں کیسے ہدایت کی راہ پر چلا سکتے ہو؟ ناظرین، منافقین کی بات ہے تو میں پھر سے یہ عرض کرتا چلوں کہ منافقت یہود و نصارہ میں تو جیسی تھی سو تھی، وہ آج تک چلتی رہی ہے اور چلتی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی. لیکن ہم بحیثیت مسلمان اگر اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں تو ہمارے اندر بھی منافقت کے کئی پہلو موجود ہیں. خصوصاً وہ باتیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بتائی ہیں. جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، اور نماز کے سلسلہ میں بھی منافقت کرتا ہے، دیگر اعمال کے سلسلہ میں بھی، اور یہ نشانیاں بدرجہ اتم ہم میں موجود ہیں. ہم اگر اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں وہ بخوبی نظر آ جائیں گی. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان منافقت کی باتوں کو اپنے آپ سے دور کر دیں، اپنے اندر خالص پن پیدا کریں. اللہ تعالی ہمیشہ خلوص کو پسند کرتا ہے. خلوص عبادت میں ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی قابل قبول ہے، اور اگر اعمال میں ہو تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہت پسند کرتا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اندر کوئی منافقت کا ذرہ بھی موجود ہے تو اسے دور کر دے، یہ بھی اسی کی مرضی کے مطابق ہو سکتا ہے، اسی کی عطا سے ہے، اسی کے فضل و کرم سے ممکن ہے. اس سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہنا چاہیے.
اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازے اور ہمارے اندر یہ جو کوتاہیاں ہیں ان کو دور کر دے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔